ویلکم بیک ناظرین. اور بہت ساری ہم نے بھی کالز لی ہیں اور بھی کالز ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں پہلے کالرز کا جواب دے دیں بیکاز کالرز پہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس ٹاپک کو اتنا ہم لوگ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پھر سفر نہ کریں. اچھا جی, دوسری ان کا ایک بڑا فینٹاسٹک سا کویشچن یہ ہے کہ جو ایک میری فرینڈ تھی وہ حفظ کری تھی قرآن, اور اس کے ٹیچر نے اس کو بددعا دے دی کہ تم حفظ تو کر دو گی لیکن تم بعد میں بھول جاؤ گی. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہی ہے اب ایکچوئل میں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو سائیکولوجیکلی ایک بچے کو ایک ٹیچر نے ڈیمیج کر دیا, یا میں کہوں گی سائیکولوجیکلی ابیوز کر دیا. سو واٹ وڈ یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ پہلی تو بات ہے کوئی ٹیچر بد دعا نہیں دیتا. ٹیچر ماں باپ کی درجے کی طرح ہوتا ہے نا, اور کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا کبھی نہیں دیتے. شاید پتہ نہیں ٹیچر کی ذہنی کیفیت, غصے میں ہو, پریشان ہو, دے دی اس نے. بہرحال یہ ضرور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہو کہ جس سے اس شخص کی دل آزاری ہوئی ہو, اس کو کوئی نقصان پہنچا ہو, تو اس کے غصے میں کہی ہوئی بات یا بد دعا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو لگے. اچھا نہیں, میں یہ باتیں ہو سکتا ہے بچی نے بدتمیزی کی ہو سکتا ہے بچی ہے, دیکھیں انٹینشن کی بات کر رہے ہیں کہ بچی ہے, اس سے غلطی ہو گئی تو استاد سے. مارجن اس لیے میں دے رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا. نہیں, میں ایسے ایک بات کر رہی ہوں آپ سے, میں ایک بات کر رہی ہوں آپ سے. فار ایگزامپل میں ہوں اور آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. اب میں تو اسٹوڈنٹ اسی لیے ہوں کیونکہ میں نائیو ہوں, میں بچی ہوں. اب میں نے بچپن میں کوئی غلطی کر دی تو آپ کیا مجھے بدوا دے دو گے؟ نہیں, وہی تو بات ہے, وہ تو نہیں دوں گا. مگر اب کیا کرنا ہے, وہ تو ہو چکا نا. موسٹ پروبلی یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے, کیونکہ اس نے یقین کر لیا ہے کہ میں بھول جاؤں گی. تو اگر تھوڑی بہت ریلیکسیشن کرے اور تھوڑا سا اپنے توجہ کو مرکوز کرے, کچھ ایکسرسائزز مشقیں ہوتی ہیں کنسنٹریشن کی, اور پلس قرآن کو واپس پڑھے, تلاوت کرے, یاد ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے, یاد تو ہو جائے گا, وہ تو پرابلم ان کا ہم سالو کر دیں گے. تو ہمارے پاس آئے تھرسڈے کو آئے, ویسے ہم سالو کر دیں گے. میں بات کر رہی ہوں استاد کی سائیکالوجی کی. We are talking about child issues. So what issues a child have نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تو استاد وہ ہوتا ہے جو کمپیئر کرتا ہے, بالکل صحیح ہے. ایک استاد وہ ہوتا ہے جو جی گالی بھی دیتا ہے, میں نے دیکھے ہیں ایسے استاد جو گالی بھی دیتے ہیں. ایک استاد وہ ہوتا ہے جو بیچارہ لیزی ہو کے سلیپی گار فیلڈ کی طرح بیٹھا ہوتا ہے اور بچے بیچارے کلاس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک استاد وہ ہوتا ہے جو بہت ڈومینیٹنگ ہوتا ہے. تو ایک استاد کو بیسکلی کیا رویہ اپنانا چاہیے کہ بچوں کی وہ تربیت صحیح کر سکے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم میں استاد کا سب سے بڑا جو رویہ ہے وہ شفقت کا ہوتا ہے. پیار, محبت اور شفقت کرنا ویری امپورٹنٹ. پیار سے دل جیتے جاتے ہیں. دوسرا, کہیں نہ کہیں اسے فلیکسیبل ہونا پڑے. ہر بچے کو نفسیات الگ ہوتی ہے. کچھ بچے بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں, کچھ بچے دیر سے یاد کرتے ہیں, کچھ کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے, کچھ کو دیر سے آتی ہے. تو ایک لکڑی سے سب کو نہ ہانکے, انڈیویجولی ہر بچے کو دیکھیں. تو جو بچہ فار ایگزامپل کانفیڈنس کی کمی ہے اس کو آگے آ کے بٹھائے, اس کے ٹاسک دے دے کہ کلاس میں تم نے اس پیریڈ میں یہ دیا, اس طرح سے لیڈرشپ سیپریٹ کریں, اٹینشن. اچھا, دوسرا میرا ایک سوال ہے جو ابھی بھی اسی سوال سے ہے اسکولنگ سسٹم کے بارے میں, کہ وی ہیو لاٹ آف اسکولنگ سسٹمز ان آور سوسائٹی رائٹ ناؤ. ہر جگہ کیڈٹ اسکول ہو گئی آپ کی, یا اسکولنگ سسٹم کی بات کر رہی ہوں میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیسیفک اسکول آپ کی کوئی, اور پھر دین یو ہیو اے اسکول جو بالکل ایلیٹ کلاس کی ہے, دین یو ہیو گورنمنٹ اسکولنگ سسٹم, دین میڈیوکر اسکولنگ سسٹم, پھر انگلش میڈیم, اردو میڈیم, سندھی میڈیم. اب یہ جو سارے اسکولنگ سسٹم ہے, تو میں نے کہیں سنی تھی یہ بات آن ٹی وی کہ اگر 12 بچے ہیں کسی کے اور اس کو 12 ڈفرنٹ اسکولنگ سسٹم میں ڈالو تو 12 بچے ایک ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. تو ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے بچے ایز اے نیشن اٹھیں گے, کیونکہ ہمارا تو اسکولنگ سسٹم ہی اتنا ڈفرنٹ ہے. لگ بھگ 9 سسٹم کے قریب چل رہے ہیں پاکستان میں, رائٹ, انکلوڈنگ مدرسہ. اچھا, اب 9 سسٹم کے بچے ڈیفینیٹلی ان کی سوچ, ان کا رویہ, ان کی پہچان, ان کے پاس علم بالکل ڈفرینٹ ہے. تو جب ساتھ مل کے بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپس میں کو ریلیٹ نہیں کر سکتے, مکس اپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میٹرک کا بچہ او لیول کے بچے کے ساتھ کو ریلیٹ نہیں کر سکتا, رائٹ. اگر مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ ہے, چاہے دینی علم میں ماہر کیوں نہ ہو, اب وہ انگریزی علوم نہیں جانتا یا دنیاوی علوم نہیں جانتا, اس کے لیے بڑا تو مس میچ ہو جاتا ہے یہ. اب کرنا کیا ہے, کرنا بیسکلی معاشرے میں یہ ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے ایجوکیشن کا جس میں انٹیگریٹ کی جائے وہ جو آپ کے دین اور آپ کی دنیا کے حوالے سے, آپ کے خطے کے حوالے سے, آپ کے معاشرے کے ثقافت کے حوالے سے جس تعلیم اور علم کی ضرورت ہے, ایسا ایک سسٹم بنایا جائے. اب سوال یہ ہے کہ کون بنائے گا. ہاں, وہ سوال تو بہت بڑا ہے اور وہ ہر کوئی بات کرتا ہے. میں نے بہت سارے اور بھی شوز پہ دیکھا اس سے بات ہوئی ہے, تو وہ سوال ہی رہ گیا. دعا کر سکتے یہ ایک سوال ہے. اچھا, دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو اسکولز بچپن میں تو بخیر میں جس اسکول میں پڑھی ہوں, آئی بلانگ فرام آغا خان اسکول, تو اس کے بہت بڑے وہ تھے, گراؤنڈس تھے, اتنے بڑے گراؤنڈز ہیں کہ مطلب میں نے ابھی تک پورا اسکول اپنا شاید 10 سال میں بھی نہ دیکھا ہو. لیکن آج کل اسکول جو ہیں وہ بینگلورز میں بنا دیے گئے ہیں.
تو یہ جو اوپن ایئر کا کانسیپٹ تھا, کہتے ہیں بچوں کو بڑا اس سے لرن کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ جو بینگلورز میں اسکول ہیں چھوٹے چھوٹی ہائٹس ہیں, اس سے بچے کی سائیکالوجی پہ کیا افیکٹ کرتا ہے؟ ایکسلنٹ کویسچن. تم بینگلور کے, میں نے فلیٹ کے اندر اسکول دیکھے, یعنی فلیٹ باقاعدہ اس میں اسکول دیکھیں. نا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب بچے کو آپ تعلیم دے رہے ہیں اور وہ صبح 9 بجے سے یا 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ایک جگہ بیٹھتا ہے, وہاں اگر ماحول کشادہ نہ ہو تو بچے کا ذہن ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ایک صاحب آئے, بڑے ترم خان, ایک ہمارے ورک شاپ میں آئے. انہوں نے کہا جی مجھے صاحب آپ اس ہوٹل میں ورک شاپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس کی ایمبیانس دیکھا, اس کی چھت دیکھی کتنی اونچی ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب ہم ذہن کی تربیت کی بات کرتے ہیں, ذہنوں کو کھولنے کی بات کرتے ہیں, تو ماحول, ایمبیانس بڑا امپورٹنٹ ہے. اب گراؤنڈ بڑے امپورٹنٹ ہے جو کہ نہیں ہے, گرینری بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ نہیں ہے. بچہ ریلیٹ کیسے کرے گا فطرت کے ساتھ, رائٹ؟ اچھا, اس کو ایکسرسائز نہیں مل رہی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک جگہ اپنے شو میں, کسی اور شو میں کہا تھا کہ بچے کی کلاس کے اندر یا روم کے اندر سن لائٹس بہت ضروری, پودا اور سن لائٹ. تو میری ریکویسٹ ہے, اگر کوئی اسکول کے مالکان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کی اسکول میں اتنی جگہ نہیں ہے, چھوٹی اسکول ہے, تو کم سے کم اتنا کریں کہ ونڈوز کھولیں, سورج کی روشنی آنے دے, پلس زندہ پلانٹس کلاس روم میں رکھا کریں, اور بچوں سے کہے کہ جب وہ فارغ اوقات ہو تو ان میں سے ڈیوٹی دے دے کہ اس پلانٹ کو آپ نے صاف کرنا ہے, اس کو پانی دینا ہے. اس سے بہت بڑا فرق ہے. اچھا, ایک اور چیز, اب یہ بھی ایک بچے, بہت سارے اور سوال ہیں, لیکن کچھ سوال میرے ذہن میں سے جو میں چاہ رہی ہوں بچوں کی اسکولنگ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ لوں. مجھے نہیں لگتا کل تک یہ ٹاپک ختم ہوگا. یہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک میں ہوں, فرض ہے میرے بچے, ویسے میرے ہیں نہیں لیکن میری شادی بھی نہیں ہوئی, لیکن فرض کریں میرے بچے ہیں, اور میں ایک میڈیوکر لیول سے تعلق رکھتی ہوں. میڈیم میری سیلری کی ہوگی سمجھے 60,000. اب I want my child to go to a school جس کی 20,000 کی اسکول ہے, انگلش میڈیم ہے, بڑی زبردست ہے, سب کچھ ایلیٹ کلاس والی میں, ٹھیک ہے. اب بیچ تو دیا میں نے اس کو بیچارے کو, اب وہ بلی کا بکرا چلا بھی گیا. اب وہاں جانے کے بعد وہاں پہ سارے لوگ موبائل بھی ہیں, تو جی ان کے پاس کمپیوٹرز بھی, لیپ ٹاپس بھی ہیں. I cannot fulfill all the requirements. تو اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ بچے کی تربیت کا ایک حصہ اسکول میں ہوتا ہے, زیادہ تر حصہ جو گھر میں ہوتا ہے. یعنی بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے, فار ایگزامپل بچہ یہ پڑھتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, یا آنیسٹی از اے گریٹ ورچو اینڈ اے ویلیو. اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ اسکول میں نہیں دیکھے گا, وہ گھر پہ دیکھے گا, رائٹ؟ تو گھر ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے. اب اگر آپ اپنے بچے کو اپنی کلاس سے زیادہ, اپنی اوقات سے زیادہ, بساط سے زیادہ کسی ایسی جگہ بھیجتے ہیں, بچہ کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا, آئی فون ہے, کسی کے پاس آئی پیڈ ہے, گھر پہ آتا ہے, آپ نہیں پوری کر سکتے ڈیمانڈ اس کی, آلریڈی فیس زیادہ ہے, تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. ایک چیز یاد رکھیں, بچے کی اسکول کا سٹیٹس ڈیپینڈ نہیں کرتا, کتنا بڑا اسکول ہے, کتنا مہنگا اسکول ہے, یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. بچے کی اسکول میں وہ جو کچھ سیکھتا ہے, اس کا استاد نمبر 1 اور نمبر 2 والدین, یہ 3 ہستیاں بڑی سینٹرل فگر ہے ایک بچے کی شخصیت کے لیے, بڑی سینٹرل فگر ہے. اور کہتے ہیں نا ایگزامپلز آر دا ون کے جو بچے کو کچھ سکھاتی ہیں, کیونکہ اگین وہی والی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کی, چائلڈ کین فیل ٹو لرن بٹ اے چائلڈ کین ناٹ فیل ٹو امیٹیٹ. وہ آپ کو امیٹیٹ کرتا ہے, آپ جس طرح کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے وہ سیکھنے کا بہت ایک کہتے ہیں نا ایزی طریقہ ہے. اور اکثر ایک بہت 2-3 مطلب کچھ شوز پہلے ایک سوال آیا تھا کہ میری بہن اسکول میں جا کے جھوٹ بولتی ہے, اور اس نے کہا تھا کہ جی میں ایک دن میں امریکہ سے آ گئی ہوں. تو یہ جو کمپلیکس بچے ہو جاتے ہیں کسی اچھی اسکول میں جا کے, تو وہ پھر گھومنے کا بھی بہانہ بناتا ہے. اسٹل ریمبر کچھ ایسے میرے جاننے والے تھے جو کہتے تھے جی ہم تو پوری جون جولائی دبئی میں گزار کے آئے ہیں, بٹ دے ور ان کراچی, اینڈ وین جب ان کی سچائی کھلتی ہے تو بچے اور امبیرس ہوتے ہیں. تو پلیز اپنے بچوں کی اس امبیرسمنٹ کا خیال رکھیں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز لاؤنج بیکاز وی آر ٹاکنگ آن اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک.